پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سب اچھا ہے، سب اچھا چل رہا ہے، گڈی گڈی چل رہا ہے جیسا کہ پہلے دن سے چل رہا تھا یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو کس حد تک نہیں؟ 2 دن پہلے ملاقات ہوئی جو پیپلز پارٹی کے وفد کی حکومت کے ساتھ، اس میں بھی کہا گیا کہ بے نتیجہ رہی۔ کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک جگہ پر کہا کہ آئین سازی کے وقت حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی، اس لیے پیپلز پارٹی جوڈیشل کمیشن پاکستان سے احتجاجاً علیحدہ ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا نام واپس لے لیا تھا۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ نون لیگ سے اتحاد ہمیشہ ہی نقصان ہوتا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یعنی پیپلز پارٹی نقصان میں رہتی ہے۔ شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے، سیکریٹری اطلاعات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ شازیہ۔ وعلیکم السلام نادیہ۔ ہاں، تھینک یو ویری مچ شازیہ مری صاحب آپ کے ٹائم کا۔ مجھے بتائیے گا کہ واقعی کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سب اچھا چل رہا ہے، اور اگر اچھا نہیں چل رہا تو کس حد تک اچھا نہیں چل رہا؟ بہت شکریہ نادیہ شو میں شامل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی بنیاد تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت سازی کے وقت رکھی گئی تھی، اور نون لیگ کیونکہ پیپلز پارٹی سے انہوں نے رجوع کیا تھا، وہ حکومت بنانا چاہ رہے تھے، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ حکومت جو وہی بنائے جس کے پاس نمبرز ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس اتنے نمبرز نہیں تھے کہ وہ حکومت بنائے، لہٰذا ہم نے یہ چاہا کہ جس کے پاس نمبرز ہیں وہ بنائے، اور ملک کے اندر فوری طور پر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، جس کے نتیجے میں معاشی سٹیبلٹی دیکھی جا سکے۔ تو ان گڈ فیتھ ہم نے نون لیگ کی یہ جو آفر تھی کہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں شامل کرنا چاہ رہے ہیں اس پروسیس میں، تو ہم نے اس پہ بیٹھ کے ان سے بات کی، اور کچھ نکات پر دونوں جماعتوں نے اگری کیا، اور چونکہ گورنمنٹ بنانے والی جماعت نون لیگ تھی تو یقیناً انہیں یہ ہمیں ایشورنس دینی تھی کہ جو معاملات طے پاتے ہیں وہ معاملات ان پر عمل درآمد بھی ہو۔ تو ایک نئے سفر کا آغاز شروع ہوا ملک میں الیکشنز کے بعد۔ ملک کے استحکام کے لیے، امن کے لیے، معاشی ترقی کے لیے ہم نے کہا کہ آپ اچھا کام کریں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور آپ کو بھی ہم بتاتے رہیں گے اگر عوامی مسائل ہیں جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً۔ تو آپ نے دیکھا کہ بجٹ جو ہوا اس کے اندر کچھ بدمزگی ہو گئی، اس لیے کہ نون لیگ کی جانب سے کیے گئے جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس پہ وہ پورا نہیں اترے۔ پی ایس ڈی پی، فیڈرل پی ایس ڈی پی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے، آپ صحافی ہیں، آپ کور کرتی رہی ہیں، کہ سب سے بڑا تو ڈس اپوائنٹنگ مرحلہ وہ تھا کہ جب فیڈرل پی ایس ڈی پی بنا دیا، اور وہ یونیلیٹرلی بنا دیا، جبکہ اگری یہ ہوا تھا کہ دونوں جماعتیں بیٹھ کر فیڈرل پی ایس ڈی پی بنائیں گی اور اگریمنٹ کے ساتھ بنے گا پاس ہونے سے پہلے، لیکن وہ بنا دیا گیا بیوروکریٹک طریقے سے جو کام ہوتا ہے، اور پھر پیش کر دیا گیا جس لیکن پر بعد میں پیپلز آپ کے پارٹی خوش تحفظات نہیں دور تھی۔ کر دیے تھے اچھا دیکھیں، اب تحفظات ایک تو پی ایس ڈی پی۔ دیکھیں، جب فیڈرل پی ایس ڈی پی بن جاتا ہے نا، تو بڑا مشکل ہوتا ہے نادیہ اس کو جا کے پھر ریوائز کرنا، اس کو ٹھیک کرنا۔ یہ وہ بھی جانتے تھے، یہ ہمیں تو علم ہے، تو ہم تو اتنے نادان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بعد اس کو کچھ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے وہ بھی انہوں نے کمٹ کیا کہ ہم کریں گے، خاص طور پہ پنجاب کے اندر، جہاں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین کو ایک تشویش ہے اور ان کو شکایت ہے کہ ایڈمنسٹریشن بھی اس طریقے سے ان کے معاملات کو نہیں دیکھتی، جو عوامی ایشوز ان کو درپیش ہیں اس کا حل نہیں ملتا، اور وہاں پر کافی کنسرنز تھے ہماری جو الیکٹڈ لوگ تھے اور دیگر نمائندگان تھے، اور اس لیے پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ڈائیلاگ پروسیس چلا۔ اب حالیہ دنوں میں ایک اور کمیٹی قائم کی گئی ہے جو کہ نہ صرف پنجاب بلکہ جہاں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کا جو رول ہے ملک کی ساری ڈیولپمنٹ کے اندر، اس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے اس میں نمائندے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سندھ کے سی ایم بھی ہیں، بلوچستان سے بھی ہیں، کے پی سے بھی ہیں، پنجاب سے ہے۔ تو یہ ایک ہولسٹک
اپروچ ہم لے کے چل رہے ہیں. لیکن دیکھیں نون لیگ کو سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ایک میچور جماعت ہے. ہم اگر احتجاج بھی کریں گے تو کبھی بھی ہمارے احتجاج میں آپ کو خدا نہ خواستہ انتشار نظر نہیں آئے گا. کبھی بھی ہمارے احتجاج میں آپ کو جلاؤ گھیراؤ کی پالیسی یا پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی حرکت نظر نہیں آئے گی. ہم نے نہیں، وہ ہمیشہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. جی ابھی جی درست ہے، جی درست ہے. بتائیے. پیپلز پارٹی کی جو پیپلز پارٹی کی جو ایک پولیٹیکل جو رہی ہے ہسٹری، وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ رہی ہے. یہ انتشار والی یا یہ جلاؤ گھیراؤ والی کبھی بھی نہیں رہی ہے. لیکن ابھی کی اگر میں بات کروں کہ جس میں ابھی اب بے نتیجہ مذاکرات ہوئے یا جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً واپسی ہو گئی بلاول بھٹو زرداری کی، تو ابھی کس حد تک معاملات ہیں اور مذاکرات ہوئے لیکن ظاہر بے نتیجہ اب ہوئے، دیکھیے نا تو دوسرا ابھی مرحلہ دوبارہ رجوع کرنا. آپ نے بہت اہم بات کی. دوسرا جو مرحلہ آیا جہاں ہم پی ایم ایل این کی اس میں کہوں گی کہ کیا کہہ سکتے ہیں، میں گریز کر رہی ہوں کہ کوئی ایسی بات کر دوں جو سخت بھی ہو، لیکن ہمیں ہاں مایوسی اتنی ہوتی ہے. دیکھیں اب دوسرا مرحلہ آیا 26ویں ترمیم، آئینی ترمیم جو آئی، جس میں کہ پی ایم ایل این بطور حکومت جو تھی وہ نہیں اچیو کر پا رہی تھی جو گول ان کے سامنے تھا یا جو انہوں نے اچیو کرنا تھا. پھر انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو انوائٹ کیا، شامل کیا. اس سے پہلے تو ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جی بات ہو رہی تھی کہ آئینی ترمیم ہوگی، جوڈیشل ریفارمز ہوگی، ہمارا بھی اپنا ایک اس کے اندر گول تھا، اچیو کرنا تھا جو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میثاق جمہوریت کا اہم نقطہ ہے، جس کے حوالے سے تو نون لیگ کو بھی کنسرن اور کمٹمنٹ کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور اس اپنے نقطے کے اوپر پیپلز پارٹی ڈٹی رہی اور چیئرمین بلاول آپ کو لیڈ کرتے ہوئے یہ ساری چیز نظر آئے جب ان کو نون لیگ نے بطور حکومت شامل کیا. ہاں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول صاحب کی اسٹریٹجی میں کتنی ایک انکلوسیو نیس تھی کہ انہوں نے یہ اچھا نہیں کہا کہ آپ بالکل. صرف پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو لیں، وہ تو آپ لیں جو کہ آپ نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ اپوزیشن کو بھی لیں، آپ دیگر فرٹرنیٹیز کو لیں، آپ لیگل فرٹرنیٹی کو لیں، آپ سول اس میں سوسائٹی تو کو لیں، جی جی آپ جی ہر ایک کو شامل کریں. کیونکہ یہ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، ان کے مسائل کے حل کے لیے، ان کے انصاف کے حصول کے لیے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ انصاف کا تقاضا اس وقت، انصاف کے تقاضے پہ ہمارے ادارے پورا نہیں اتر رہے، ہمیں ان میں بہتری لانی ہے. تو اچھا بلاول صاحب نے شازی صاحبہ، باقاعدہ اسے ایک یہ بات مشن آپ کے کی طور پہ درست ہے، آگے لے کے چلے. جی یہ بات آپ کی بالکل اور اس درست کے ہے کہ بعد بلاول بھٹو اور زرداری اس صاحب نے موقع لیڈ پر بھی کیا، انہوں نے رابطے بھی کیے. نادیہ اس موقع پر بھی جی ایک جی 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 کمٹمنٹ کی گئی تھی. یہ جوڈیشل کمیشن جو نیا بنا، اس کے قیام کے وقت اس کے اوپر جو پروپوزل آیا جس کے اندر بلاول صاحب کا بہت انپٹ ہے، اس میں بھی یہ چیز اگری کی گئی تھی کہ بھی جو نمائندگی اس طرح سے دی جائے گی اور پیپلز پارٹی کی 2 نمائندے ہوں گے. اب وہ کمٹمنٹ کرنے کے بعد بھی پیچھے ہٹ جانا، دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا، میں گریز کر رہی ہوں بیکاز ایک سیزنڈ میری اپنی بھی ایک پولیٹیکل ایکسپیرینس رہا ہے، مگر میری جماعت اتنی میچور ہے کہ میرے جماعت کا لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی طریقے سے بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل ڈائلاگ کرو، ان بالکل سے بھی صحیح. کرو جن سے اگری نہیں کرتے ہو، آئیڈیولوجیکلی اگری نہیں کرتے ہو، فلسافیکلی اگری نہیں کرتے ہو، ان سے بھی دیکھیے ڈائلاگ کرو، کیونکہ ڈائلاگ کے ذریعے بہت کچھ حاصل ہاں، کیا جا سکتا ہے. 2 چیزیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جڑی ہیں وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ نون لیگ بات کرتی ہے، معاہدے کرتی ہے یا بات کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے. بٹ 26ویں آئینی ترمیم میں جب مولانا صاحب کی جو بات ہے مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے، وہ بھی یقین دہانی کرائی گئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے یقین دہانی کرائی، اور اس کے بعد دوبارہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کے ان سے ملے، دوبارہ یقین دہانی کرائی، اینڈ ویری نیکسٹ ڈے صدر کے اعتراضات آ گئے جس میں مولانا صاحب نے کہا کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. دوسری بات جو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی سارا لیڈ کرنے کی بات کی، تو لوگ تو خاص طور پہ اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں یا کچھ دیگر کی، تو لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا اصل معاملہ یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ایم شپ کے لیے اپنا سی وی آگے کر رہے تھے. دیکھیے میں آپ کی پہلی بات پہ بات کرتی ہوں اور اس کے بعد میں اس جو ایک جی عجیب آپ نے کسی کا بیان کوٹ کیا اس پہ بات کرتی ہوں. پہلے تو میں مولانا صاحب کی بات کروں، ان کا بڑا احترام ہے، وہ ایک جو ہے ایک
बुजुर्ग सियासतदान हैं और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ मौलाना साहब के हवाले से ये रही है कि हमने उनके साथ वर्किंग पार्टनरशिप की है। हमने कई मौक़ों पर काम किया है, चाहे वो पाकिस्तान का आइन बनाना हो, उनके बड़ों का उसमें कंट्रीब्यूशन है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, और एक वर्किंग पार्टनरशिप उस वक़्त से चली आ रही है। अब भी मौलाना साहब की, देखिए, हमने तो बावजूद इख्तिलाफ़ात के हमेशा एहतराम को तरजीह दी है, और उनके ही और इस एहतराम की वजह से भी हम साथ बैठ सकते हैं। वरना तो आपको पता है कि पीटीआई जो आज मौलाना साहब के पीछे खड़ी होकर बहुत अच्छी बात है, नमाज पढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मौलाना साहब की खैर इज्जत बेइज्जती अल्लाह के हाथ में, लेकिन तजलील जो उन्होंने करने की एक रिवायत डाली और जो उनको अलकाब से पुकारा, जो लकब उन्हें दे दिया, ये पीटीआई थी ना। और कौन थी इस मुल्क के अंदर? किस जमात ने मौलाना साहब को और उनकी जमात को बेइज्जत किया है हर मौके पर? लेकिन वही बात है ना, ये वो सियासत है, इस सियासत से बचने, ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये कुछ और है। मैं सियासत को बदनाम नहीं करना चाहती, वो तो ठीक है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मदारिस के हवाले से कमिटमेंट किया था, अब आप इस पे आ जाएं कि बिलावल साहब के साथ उनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं, बहुत मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी उस वक्त, और ये बिलावल साहब ही थे जो मौलाना साहब को मना के ले आए। ये बिलावल साहब ही थे जिन्होंने, मौलाना साहब ने जब पेशकश की कि वो पीटीआई से बात करेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल करें, वो अपोजिशन की जमात है, उनका भी हमें एहतराम है और उनकी भी राय का हम एहतराम करते हैं। अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके पास कोई अच्छी तजवीज़ है तो लेकर आइए। और बात है कि पीटीआई के पास ना तजवीज़ थी, ना उनको देनी थी, और ना उनका ज़हन अवाम के मसलों पर है, उनका फोकस ही वहाँ नहीं है। खैर, लेकिन हमारे देखिए ज़र्फ़ से पता चलता है कि ये बिलावल साहब का ज़र्फ़ था। उस वक्त मदरसों की, मदारिस की इस इशू की बात भी हुई थी और ये अंडरस्टैंडिंग थी। अब उसके बाद वो पास भी हो गया बिल दोनों हाउसेस से। ये यकीनन एक अनफॉर्चुनेट बात है कि कोई उस पे एतराज़ लगाए, लेकिन मैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये एतराज़ कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं है जिसके लिए पूरा ये प्रोसेस रुक जाएगा। इस एतराज़ को दूर कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आई है वो दूर हो जाएगी। ये पार्लिमानी प्रोसेस का हिस्सा है और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जल्द ये बिल भी पास हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अब उसके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल, बस थोड़ा सा टाइम कम है, आई एम रियली सॉरी शाज़िया मलिक साहबा, मैं एक और सवाल कर लेती हूँ, आप दोनों के मिला के जवाब दे दीजिएगा। आप दोनों को मिला के जवाब दे दीजिएगा। मैं एक सवाल पुट कर देती हूँ कि नेशनल गवर्नमेंट की बातें हो रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में बातें हो रही हैं। अब वो जो पहले ये बात थी कि अपना सीवी पेश कर रहे थे, और अब जो नेशनल गवर्नमेंट की बात है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लीडिंग रोल करें, प्ले करें, और उसके साथ में नेशनल गवर्नमेंट बने और शायद पीटीआई भी साथ मिल जाए, इन दोनों बात को मिला के जवाब दे दे। बहुत शुक्रिया नादिया। बात यह है कि बिलावल साहब को अपना सीवी किसी को देने की जरूरत नहीं है। सीवी वो देते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की जिद करते हैं। सीवी वो देते हैं जो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान को जेल में डालने की, उनके गिरबान पकड़ने की, उनको रुलाने की बात करते हैं, सीवी वो देते हैं। और जिनकी इस मुल्क के अंदर सियासी तौर पर या अवाम के साथ जो एक लगन, एक ताल्लुक, एक रिश्ता और स्ट्रगल है, उनको किसी को सीवी देने की जरूरत नहीं है। बिलावल साहब इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के वजीर आजम जरूर बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की ये ख्वाहिश है, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये फैसला है, और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी पॉलिटिकल जो हमारा स्ट्रगल है उसके नतीजे में हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनते हुए देखेंगे। लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है कि किसी शख्स ने इस तरह की भोंडी बात की, तो वो उनकी मैं समझती हूँ उनके जहन की अक्कासी है। उनकी जहन की अक्कासी इसलिए क्योंकि आज भी वो एस्टैब्लिशमेंट के पैर पड़ रहे हैं, और वो एस्टैब्लिशमेंट उससे बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट जो पहले थी वो कहते थे वो हमारे बाप हैं, क्योंकि वो कहते थे वो कौम का बाप होता है, जो आर्मी चीफ होता है, ठीक है। तो अब बात यह है कि क्योंकि वो कौम का जो बाप है वो अब उन्हें गोद नहीं लेना चाहता, और किसी सियासतदान ने तो बहुत ही नेशनल गवर्नमेंट के करना चाहती। नहीं जी, गवर्नमेंट तो चल रही है। हम तो चाहते हैं कि भाई अब इसी गवर्नमेंट को चले, यही गवर्नमेंट काम करे। इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा लोगों को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है, खास तौर पे उन लोगों को कि जो आपके साथ मैच्योरिटी से काम कर रहे हैं, जो आपका गिरेबान नहीं पकड़ रहे हैं, जो बात बात पे आपको गाली नहीं देते। कम से कम उन लोगों की राय को तो समझें। आप कभी 6 कनालों की बात करते हैं जब मुल्क में पानी नहीं है, रिवर इंडस में पानी नहीं है, आप 6 कनालों की निकालने की बात करते हैं। कभी आप नेचुरल गैस से महरूम कर देते हैं लोगों को, सर्दी का महीना है,
یہاں آپ نے سرپلس RLNG لے کے رکھی ہوئی ہے، بھائی کیوں خریدی آپ نے اتنی امپورٹڈ گیس؟ اور اب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی، آپ نیشنل گورنمنٹ کی باتوں کو ٹوٹلی رول آؤٹ کر رہی ہیں، نیشنل گورنمنٹ کی جو افواہیں ہیں، جو خبریں ہیں، اس کو آپ ٹوٹلی رول آؤٹ میں بالکل ایسی کوئی چیز نہ میری نالج میں ہے، نہ اس پہ کوئی ڈسکشن میری ٹھیک ہے پارٹی میں ہوئی ہے۔ میری پارٹی میں اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس ملک میں گیس کے مسائل درپیش ہے، لوگوں کو پانی کا مسئلہ درپیش ہے، امن امان چاہیے لوگوں کو۔ KP کے ٹھیک ہے گورنر کو یہ APC کرنی پڑی جو کہ KP کے چیف منسٹر کا کام تھا۔ تو پیپلز پارٹی تو کوشش کر ٹھیک ہے، رہی ہے کہ بالکل صحیح، میجورٹی سے کام کرے، لیکن باقی جماعتوں کو بھی خاص طور پہ حکومت کو بالکل دیکھنا چاہیے کہ ان کو ایک بڑی سوچ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔